اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقائے نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عالم اسلام، تمام امت مصطفیٰ اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اللہ اپنا رحم فرمائے، کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، دین اسلام اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نزدیک پسندیدہ اور پیارا دین ہے، کیونکہ دین اسلام اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ارشاد فرمائیں، خود عمل کر کے دکھایا، خود عمل کر کے بتایا، اور جو شخص بھی بندہ مومن دین اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے، دین اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ ایک تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت پر بھی عمل پیرا ہوتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، جس کا حکم اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی در حقیقت اطاعت خداوندی ہے، کہ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یہی دین اسلام کا حسن ہے، یہی دین اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہی در حقیقت سچا مومن ہے، سچا مسلمان ہے۔ تو اسلام کے اندر جب بندہ داخل ہوتا ہے، کافر ہو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، یا مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا جب بالغ ہوتا ہے، تو اس پر ارکان اسلام جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن اور عظیم رکن اور عظیم عبادت وہ ہے حج بیت اللہ۔
اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ جن کے پاس استطاعت ہو، جن کے پاس طاقت ہو، ان پر اس گھر کا حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور حج جو ہے وہ ایک ایسی مخصوص عبادت ہے جس کے لیے دن بھی مخصوص ہیں، جس کے لیے وقت بھی مخصوص ہے، جس کے لیے مقام بھی مخصوص ہیں، جس کے لیے جگہ بھی مخصوص ہے۔ باقی ارکان اسلام آپ دیکھیں، نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے، لیکن بندہ گھر پر نماز پڑھے ادا ہو جاتی ہے، مسجد میں پڑھے ادا ہو جاتی ہے، سفر میں کہیں ہے، راستے پر جہاں نماز کا وقت ہو نماز ادا کرے، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ روزہ گھر کے اندر رکھے پھر بھی روزہ ہو جاتا ہے، گھر سے باہر ہے کسی جگہ پر، وہاں پر روزہ رکھے، روزہ اس کی فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دن بھی مخصوص فرما دیے، جس کے لیے اللہ نے مقامات بھی مخصوص فرما دیے، جس کے لیے اللہ نے معمولات بھی مخصوص فرما دیے۔ تو حج جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ سال کے اندر ایک مرتبہ اس کے دن آتے ہیں، اس کے ایام آتے ہیں، اور صاحب استطاعت پر زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ حج جو ہے وہ اصل میں شریعت کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو حج سے مراد وہ عبادت ہے جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے حکم کے مطابق مسلمان بیت اللہ شریف اور خاص جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر پہنچ کر مخصوص انداز میں ادا کرتا ہے۔ چونکہ حج کا ویسے معنی جو ہے وہ ارادے کا، قصد کا ہے، تو چونکہ یہ ارادہ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، میدان عرفات کے اندر قیام کرنا ہے، مینا کے اندر قیام کرنا ہے، جتنے بھی ارکان حج ہیں، تو اس ارادے سے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اس لیے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور بیت اللہ شریف اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا یہ بلا شک و شبہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے برکتیں رکھی ہیں، بابرکت ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا اس میں بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے خاص نشانی جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم کے اندر داخل ہو گیا، بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا، فرمایا اس کو اللہ کی طرف سے امن مل جاتا ہے، وہ امن کے اندر آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو یہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس سے انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جو ہے وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ ایام ہیں، مقدس ایام ہیں، بابرکت ایام ہیں، جس طرح گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کیا کہ یہ 10 دن جو ہیں ذی الحجہ کے بڑے بابرکت ہیں، بڑی رحمتوں والے ہیں۔ تو اس کے اندر ہی وہ مخصوص ایام ہیں جب حج کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے کچھ مقررہ مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں۔
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا دوران حج یعنی حج کے دوران جس پر حج فرض ہے وہ حج کرنے گیا ہے، وہ حج کے دوران نہ رفث کرے، نہ فسق کرے، نہ جدال کرے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور فرمایا جب تم حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کر جایا کرو، اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور عقل رکھنے والوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ قرآن مقدس کی آیات بینات ہیں جن کے اندر حج کا جو ہے وہ ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے گھر کی زیارت کے قصد اور ارادے کے ساتھ سفر کرنا، مخصوص دنوں کے اندر مخصوص مقامات پر قیام کرنا، اور خاص کر میدان عرفات کے اندر قیام کرنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، اور بیت اللہ شریف قرآن مقدس فرماتا ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا جو بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ ان اول بیت، تو پہلی مسجد، پہلا گھر جو زمین کے اوپر اللہ کا بنایا گیا وہ مسجد حرام ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی جو ہے وہ تقریباً 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب بھی بندہ حج کے ارادے سے جائے تو اس کو ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اس طرح حج کے ارکان ادا کیے جائیں، اور سارا حج جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ اور سنت ہے، جس کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لیے عبادت بنا دیا۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال جو ہے وہ حج فرض ہے؟ یعنی آقا نے جب ارشاد فرمایا نا، مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ اپنے خطبہ کے اندر اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تو تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج جو ہے وہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تم اس پر عمل نہ کر سکتے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جہاں باقی حج کا حکم ہے، حج کی فرضیت ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کے اندر جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف پیغام رساں ہیں، اللہ کا جو پیغام تھا وہ ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام تو ہم تک پہنچایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک پیغام رساں اور ڈاکیے کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد جو ہے وہ یہ اختیار عطا فرما دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے اگر وہ فرما دیتے تو اللہ اسی کو جو ہے وہ دین اور شریعت بنا دیتا۔ اس طرح یہ حج کو دیکھے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمایا حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اپنے غلاموں تک پہنچایا کہ اے
میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اے میری امت، تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کیا کرو۔ اب صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواب ارشاد نہیں فرماتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور بعد میں آقا فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ شریعت کے اندر یہ مقام ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکل جاتا اللہ اسی کو دین اور شریعت بنا کر دنیا کے اندر لاگو کر دیتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیں مرد پر سونا حرام ہے، یہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراقہ کو اجازت بھی عطا فرمائی اور خود سونے کے کنگن محبوب نے عطا فرمائے اور فرما کر فرمایا سراقہ یہ پہن لو، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ یعنی شریعت کے اندر، شریعت کے احکامات کے اندر رد و بدل کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ سراقہ یہ کون ہے؟ جب ہجرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، قریش مکہ تلاش کرتے ہیں، تلاش پر انعام رکھتے ہیں، جب انعام رکھتے ہیں لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مختصراً عرض کرتا ہوں ان میں سے ایک حضرت سراقہ بھی ہیں، وہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تیز گھوڑ سوار ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب قریب پہنچتے ہیں تو ان کی سواری کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں واپس چلا جاتا ہوں، آپ دعا فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، زمین جو ہے وہ اس کی سواری کے قدم چھوڑ دیتی ہے، پھر دل میں وہ لالچ آ جاتا ہے جو قریش مکہ نے انعام کی صورت کے اندر رکھا ہوتا ہے، انعام کی صورت کے اندر رکھا ہوتا ہے، پھر پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر سواری کے پاؤں زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، آقا پھر دعا فرماتے ہیں، پھر زمین جو ہے وہ قدم چھوڑ دیتی ہے سواری کے، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سراقہ کس کام لگے ہو، میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا بادشاہ تھا، اس کے کنگن سونے کے جو بادشاہت کی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا سراقہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر فتح ہوتی ہے، کنگن آتے ہیں، حضرت عمر فاروق سراقہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے سراقہ یہ میرے محبوب نے جو وعدہ فرمایا تھا آج عمر یہ وعدہ پورا کرتا ہے، یہ لے سونے کے کنگن تو پہن لے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت دین اسلام کے اندر صرف ایک ڈاکیے کی، ایک پیغام رساں کی حیثیت نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا، جو شریعت کے احکامات کے اندر جس کو چاہیں استثناء عطا فرما دیں۔ تو اس لیے جب حج کا حکم ہوا، آقا نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا، حج کرو، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ ہر سال حج فرض فرما دیتا، اور تم اس کو کر نہ سکتے۔ تو یہ حج کی عبادت، یہ اسلام کا 5واں اور عظیم رکن، یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے، اور یہ امت مسلمہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجتماعیت کو ظاہر کرتی ہے، مساوات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ عبادت ایک مقام ہوتا ہے، ایک لباس ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں، اور یہ
اس بات کی علامت ہوتی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے لوگو، اے امت مصطفیٰ، اے میری امت، اللہ نے تمہیں ایک باپ کی اولاد سے پیدا کیا ہے، ایک باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے آدم، تم اسی کی اولاد ہو۔ چاہے کوئی زبان بولنے والا ہے، چاہے کسی قوم کا کوئی فرد ہے، چاہے کسی قبیلے کا کوئی فرد ہے، چاہے کسی ملک کا کوئی رہنے والا ہے، تمام جو ہیں جنہوں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو، تمام کلمہ گو لوگوں کو ایک صف کے اندر لا کر کھڑا کر دیتا۔ تو حج سال کے زندگی کے اندر جو سال بعد آتا ہے، زندگی کے اندر ایک سال فرض ہے، زندگی کے اندر ایک مرتبہ جو ہے حج فرض ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جس پر کوئی حج فرض ہو جائے، استطاعت ہو، استطاعت کیا ہے؟ فرمایا تمہارے پاس زیادہ راہ ہو اور جو ہے تمہارے پاس سواری ہو، یعنی وہاں جانے کی سہولت ہو، اور تمہارے پاس وہاں دن گزارنے کے جو ہیں وہ ضرورت کا سامان تمہارے پاس، تمہاری ضرورت پوری ہو۔ کیونکہ پہلے لوگ جو تھے وہ حج کے لیے آتے اور ساتھ کچھ نہ لے کر آتے، اور آ کر یہ کہتے کہ ہم تو اللہ پر توکل کر کے آئے ہیں، اور پھر وہاں لوگ جو ہیں وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، تب بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے، اور وہاں جا کر پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے ہمیں کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اپنا زیادہ راہ ساتھ لے کر آؤ، اپنا وہاں رہنے کا خرچہ، وہاں کھانے کا خرچہ، جانے آنے کا خرچہ یہ تمہارے پاس موجود ہو، تمہارے پاس سواری ہو۔ اس وقت تو جانور جو ہے سواری پر سفر کرتے تھے، آج کے دور میں وہ جہازوں کا دور ہے، تو ہوائی سفر کا خرچہ موجود ہو اور وہاں کھانے پینے کا خرچہ موجود ہو جس کے پاس، اور یہ طاقت اور استطاعت جس کے پاس موجود ہو، فرمایا اس کے اوپر حج فرض ہے، اور فرمایا اس کو پھر جلدی ادا کرنا چاہیے، یہ جلدی ادا کرنا چاہیے کہ کیا معلوم کہ آئندہ جو ہے یہ، یعنی ایک سال اگر بندے کے اوپر حج فرض ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اور اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اب اگر وہ اس سال حج نہیں کرتا، آئندہ سال کے آنے تک وہ اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، استطاعت نہیں رہتی، لیکن وہ حج جو اس کے اوپر ایک مرتبہ فرض ہو چکا تھا وہ اب بھی اس کے اوپر فرض ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر اس کو جلدی ادا کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہمیں ہر طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، ہر معاملے کے اندر، شریعت کے ہر حکم کے اندر، اور پھر جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی گھر کی زیارت کرتا ہے، حج کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پھر حج کے کچھ آداب ہیں، حج کے کچھ ارکان ہیں، کچھ آداب بھی ہیں۔ آداب کیا ہیں؟ فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عن ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ جس نے حج کیا اور دوران حج رفس نہیں کیا، یعنی اپنی بیوی کے قریب نہیں کیا، عام میں سادہ لفظوں میں سمجھاؤں، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ولم یفسق، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کیونکہ حج کے ایام کے اندر جب حج کے لیے بندہ احرام باندھتا ہے تو حج کے احرام کی پابندیوں کے اندر ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، یا ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی فعل بھی نہیں کر سکتا کہ جس سے جو ہے وہ شہوت پیدا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ولم یفسق، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے مبارکہ ہے، فرمایا قرب قیامت کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ شہرت کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ مانگنے کے لیے حج کریں گے، یعنی عمراء اور بادشاہ
یہ لوگ دکھاوے کے لیے، اور جو تاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں مڈل طبقہ، وہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے کہ حج پر جائیں گے، یہاں سے کچھ مال لے جائیں گے، وہاں بیچ کے آئیں گے، وہاں سے کچھ لے آئیں گے، یعنی تجارت کی غرض سے نیت ان کی وہ ہوتی ہے۔ نہیں کرنا ان کے ساتھ ولا جدال فی الحج، اور فسق بھی نہیں کرنا، گناہ کا کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ یہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ حاجی ہیں، وہ حج کا احرام باندھا ہوا ہے اور وہاں وہ بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ تاش کھیل رہے ہیں۔ اور پچھلے دن ایک اور ویڈیو تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ بندہ حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، حرم مطاف کے اندر جہاں طواف کیا جاتا ہے، اور طواف کے دوران وہ بیٹھا ہوا، طواف ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ عمرے کی نیت سے گیا ہوا تھا، لیکن وہاں بیٹھ کر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ موبائل پر پب جی کھیل رہا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر وہ گناہ کا کام، لغو کام، فضول کام، یہ اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے بھی پابندی لگائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پابندی لگائی، فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، فرمایا جس نے اس طرح سے حج کیا کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہے، پھر اللہ اس کو انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے راجع